السلام علیکم کلاس 2 اسلامیت کے 11ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں. صحیح ہے، آپ کو اپنی کتاب نظر آ رہی ہے سلام. صحیح ہے، اسلامیات کی دوسری کتاب سلام یہ آپ کے سامنے ہے. اور عید سے پہلے جو فرائیڈے تھا، جمعہ تھا، اس دن ہم نے لاسٹ کلاس جو تھی وہ ہم نے پڑھی تھی. اس میں ہم نے سبق پڑھا تھا درخت دنیا کا حسن اور ضرورت. صحیح ہے، اس سبق کو آپ کھولیے. اس کے میں نے آپ کو 2 پیجز پڑھائے تھے کہ درخت جو ہیں وہ انسان کے لیے کتنے ضروری ہیں اور ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. درخت سے سب سے پہلے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، وہ ہمارے لیے ہمیں صاف ہوا مہیا کرتا ہے اور جس میں ہم سانس لیتے ہیں. اس سے جو ہے پیڑ پودے سے اس سے پودے بنتے ہیں، پودوں سے درخت بنتے ہیں اور پھر درخت میں پھل، سبزیاں اور کہتے ہیں یہ چیزیں نکلتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے انتہائی فائدے مند ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نعمت ہمیں بے پناہ دی ہے اور ہمارے ملک میں جنگلات موجود ہیں جہاں پہ بے تحاشا پھول پودے درخت موجود ہیں ہر طرح کے. اور ہمارے شہروں میں بھی ہم نے اپنے شہروں کو بھی جو ہے اس سے پھول پودوں سے سجایا ہوا ہے. درخت لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر جو ہمارے کام آتے ہیں. جب شدید ترین گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو ہم درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر جو ہے وہ آرام حاصل کر لیتے ہیں اور وہاں سے ہمیں تازہ ہوا بھی مل جاتی ہے کیونکہ پتے جو ہیں وہ ارد گرد کی صاف ہوا کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں جس سے ہمیں سکون ملتا ہے. ہمارے پیارے نبی نے درختوں کو کاٹنے سے سختی سے منع فرمایا ہے. اگر درخت کاٹو تو فوراً دوسرا پودا لگاؤ تاکہ پھر وہ بڑھ کے درخت بن جائے. صحیح ہے. اور ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تمہارے سر پر کوئی آفت آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بہت بڑا تمہارے اوپر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور تم پودا لگانے جا رہے ہو تو پہلے پودا لگا لو اور پھر وہ لگا کے پھر تم جاؤ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. یعنی یہاں تک کہا گیا ہے. اور جو ہے ہم نے اور اس کے بارے میں پڑھا تھا بہت کچھ. جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں. جیسے جو علاقے ہمارے ملک کے اسلام آباد، لاہور، پنڈی اور جو ہمارے شمال مشرقی ہمارے جو شمالی علاقہ جات میں جو ہمارے شہر ہیں وہاں پر کیونکہ ہریالی زیادہ ہے، درخت زیادہ ہیں، جنگلات ہیں، وہاں پر پیڑ پودے زیادہ لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی وہاں پہ بہت ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے. ہمارے ملک میں دریا ہیں، سمندر ہیں اور ہمارے ملک کے ساتھ جو ہے بحیرہ عرب جو ہے وہ بہتا ہے. اور پھر ہمارے صوبے کے اندر دریائے سندھ موجود ہے، جھیلیں ہیں، پارک ہیں، سمندر ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہم سمندر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں، جبکہ ہم وہاں پہ رکھے ہوئے ڈسٹ بن میں بھی ڈال سکتے ہیں. وہاں پہ کہیں کونے میں ہم کوڑے کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم گاڑیوں میں جو ہے کالا جو ہے وہ فیول ڈال کر خراب گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. اس سے جو دھواں نکلتا ہے کارخانوں میں جو کام ہوتا ہے مشینوں کے اوپر، اس سے جو کالا دھواں نکلتا ہے وہ ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب ہم اگلا پیج پڑھیں گے. 2 پیج ہم نے جمعے والے روز آخری دن پڑھ لیے تھے. صحیح ہے. اب ہم پڑھیں گے درخت اور بیماریاں. صحیح ہے. پہلے ہم کیا کریں گے، آج کی ڈیٹ ڈالیں گے اس پیج کے اوپر. درخت اور بیماریاں جہاں ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے آج ہم ڈیٹ ڈالیں گے. آج تاریخ ہے 20/5/2021. صحیح ہے. یہ آپ ڈیٹ ڈالیں گے کیونکہ ہم آج یہ سبق جو ہے وہ اس سبق کا ہم یہ والا حصہ پڑھیں گے، درخت اور بیماریاں. درخت ہمارے کس طرح کام آتی ہیں اور اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. درختوں کے بیجوں سے، درختوں کے چھال سے، درختوں کی جڑوں سے، درختوں کے پھلوں سے، درختوں کے بیجوں سے، درختوں کے پھولوں سے. صحیح ہے. اب ہم یہ پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اللہ نے ہمیں درختوں، جھاڑیوں اور پودوں کی جو نعمت دی ہے یہ ہمارے لیے انعام ہے. یہ سب
درختوں کی ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے یعنی انعام ہے۔ ان کے پھولوں، پھلوں، پتوں، بیجوں اور درختوں کی تنے کی چھال سے بہت سی بیماریوں کی دوائیں بنتی ہیں۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ قرآن میں شفا ہے، یعنی کہ اگر آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کسی بیماری کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اس بیماری کو آپ سے دور کر دے گا۔ قدرت کی چیزوں میں شفا اور بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری دنیا میں بھیجی ہے پہلے اس کا علاج بھیجا ہے۔ اس کا علاج کس میں ہے؟ قرآن پاک میں ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک سے لگاؤ رکھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، وہ اس کے ترجمے کو پڑھیں اور ترجمہ پڑھ کے اس آیت کے اوپر غور و فکر کریں تو پھر آپ کو جو ہے قرآن پڑھنے کا آپ کو اصل مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ آپ اس میں سے مختلف بیماریوں کی شفا کو پا لیں گے، اس کا علاج آپ کو مل جائے گا۔ جن پھلوں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہ بہترین صحت بخش غذا ہیں۔ صحیح ہے، جیسے کھجور جو اب یہ ہم نے رمضان میں بہت کھائی، روزانہ ہم نے کھجور سے روزہ افطارا۔ زیتون جو ہم پزا میں ڈلا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہم اس کے ساتھ کھاتے ہیں۔ انار جو لال رنگ کا ہوتا ہے اور اب انار کا جوس ہم پیتے ہیں۔ انار ہم ویسے کالا نمک ڈال کے کھاتے ہیں۔ انجیر، انگور اور شہد میں تو شفا ہی شفا ہے۔ شہد بچوں کو ضرور کھانا چاہیے، روزانہ 1 انگلی میں شہد لگا کے آپ کو ضرور کھانا چاہیے۔ شہد میں شفا ہے، یہ آپ کو بیماریوں سے روکے گا، آپ کے امیون سسٹم کو بڑھائے گا اور آپ کی طاقت کو بڑھائے گا اور آپ اسٹرانگ رہیں گے۔ قرآن مجید اور رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ فرمایا ہے وہ 100% درست ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ غلطی کا امکان نہیں ہے۔ قرآن کے ہر لفظ اور ملنے والی ہر ہدایت پر بھی ہم پورا یقین رکھتے ہیں، یعنی قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر اس کو ہمارے پیارے نبی نے ہم تک پہنچایا، ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اس دنیا کو بنانے والا خدا تعالیٰ ہے اور اس کو دنیا کی میں بننے والی ہر چیز کے بارے میں پورا اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز کیسے بنی ہے، یہ چیز ہے کیا، اس کو دنیا والے کیسے استعمال کریں گے، ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس پہ ہمیں پورا یقین ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے یعنی ہم پر فرض ہے کہ قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، یعنی کہ ہم چیزوں کو برباد نہ کریں۔ جو ہماری عادت ہے ہم چیزوں کو برباد کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اس کے فائدے کے بارے میں، اور ان کا بہتر استعمال کر کے بیماریوں کو بھگا دیں۔ اگر ہم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی بتائی ہوئی طریقے سے اور نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو بیماریاں ہم سے دور بھاگ جائیں گی اور ہم ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ صحیح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت سا باغ ہے، اس میں درخت لگے ہوئے ہیں، درختوں کے ساتھ ہوا چل رہی ہے، پانی ہے صاف شفاف، یہ سب چیزیں ہمیں قدرت نے دی ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ ہم کوئی چیز نہیں بنا نہیں سکتے، ہم کاغذ پہ تو بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو جان نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پودوں کو جاندار بنایا ہے، وہ سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ آکسیجن لیتے ہیں، سورج سے توانائی لیتے ہیں اور پھر وہ بڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا بیج ہم زمین میں بوتے ہیں، اس سے ایک ٹہنی نکلتی ہے، اس میں پھر ایک پتا نکلتا ہے، پھر ٹہنی آگے بڑھتی ہے، پھر دوسرا پتا نکلتا ہے، پھر ٹہنی آگے بڑھتی ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر ٹہنی سے ٹہنی بن کے پھر جب وہ کئی ٹہنیاں بن جاتی ہیں تو وہ ایک پودا بن جاتا ہے، اور پھر وہ پودا جو ہے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، پانی سے توانائی حاصل کرتا رہتا ہے، سورج سے غذا حاصل کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اس میں آم آتے ہیں، اس میں سیب نکلتے ہیں، اس میں نارنگی نکلتی ہے، اس میں آلوچے نکلتے ہیں، اس میں انگور نکلتے ہیں، اور اس طرح بے شمار پھل نکلتے ہیں جسے ہم کھا کر صحت مند رہتے ہیں اور ہماری بہت ساری ضرورتوں کو جسم کی وہ پورا کرتا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، ہم نے یہ سبق یہاں تک پڑھ لیا، اب یہ سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے ہم نے 2 سوال آپ کو کروائے تھے جو فرائیڈے کے دن ہوئے تھے۔ صحیح ہے، آج ہم اس کے 2 سوال اور کریں گے
جو میں آپ کو بورڈ پہ کرواؤں گی۔ چلے اب ہم بورڈ پہ چلتے ہیں۔ یہ آپ کا بورڈ آ گیا، صحیح ہے۔ اب پہلا سوال نمبر 1 اور 2 تو آپ کر چکے ہیں، اب سوال نمبر 3 اور 4 کریں گے ہم، صحیح ہے۔ سوال نمبر 3 ہے فضا اور پانی کیسے آلودہ ہو رہے ہیں، صحیح ہے۔ فضا کہتے ہیں ہوا کو، یہ جو ہوا چل رہی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے اور جس سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، فضا اور پانی جو ہم پی رہے ہوتے ہیں وہ کیسے آلودہ ہو رہے ہیں۔ آلودہ مطلب گندے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ لکھا ہے، کارخانوں، یعنی جہاں پر چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، جیسے کپڑے بنے جاتے ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں، ٹافیاں، جوتے بنتے ہیں، پرس بنتے ہیں، دوائیاں بن رہی ہوتی ہیں، تو وہ کارخانوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، مشینوں سے دھواں نکلتا ہے۔ اس طرح گاڑیاں جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، بسیں، رکشہ، ٹیکسی، ٹرک، ریل گاڑی، اس سے نکلنے والا دھواں فضا کو یعنی کہ ہوا کو آلودہ کر رہا ہے، گندا کر رہا ہوتا ہے۔ ان 2 چیزوں سے، کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا جو ہے وہ گندی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پلاسٹک کے جو تھیلے جو ہم شاپر جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ہم سامان لے کے آتے ہیں دکان سے، تو وہ جو ہم چیز نکالنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، تو جب وہ تھیلے جو ہیں پلاسٹک کے گٹر میں جاتے ہیں، پانی کی لائنوں کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، یا وہ پانی کی لائنوں سے بہتے ہوئے سمندر میں، دریا میں، نہروں میں یا سمندر میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو آبی مخلوقات ہوتی ہیں، مچھلیاں اور جو ہے اور دوسری آبی مخلوقات جو ہوتی ہیں، مختلف قسم کی فشز، مختلف قسم کی مچھلیاں وغیرہ، وہ اس کو کھا کر مر جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی غذا نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز کھا رہی ہیں۔ اور جب یہ گندگی ہم کرتے ہیں تو اس سے ہماری بہترین کھانے کی غذا مچھلی، جسے ہم وائٹ میٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے ہمارے لیے کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مچھلیاں مر جائیں گی تو کیا ہوگا، ہم سفید گوشت جو ہے کیسے کھائیں گے جو ہم مچھلی سے حاصل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درخت ہمارے لیے کیسے فائدے مند ہے۔ اب یہ درخت جو ہیں یہ ہمارے لیے کیسے فائدے مند ہے، اس کا جواب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے جواب، اللہ نے ہمیں درختوں، پودوں، پھولوں، پھلوں، پتوں، بیجوں اور تنے کی چھال سے بہت سی بیماریوں کی دوائیں بنتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں درخت دیے ہیں، درختوں سے، اس کے پودوں سے، جو اس کے اندر پتے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پھول جو نکلتے ہیں اس کے اندر، پھل جو نکلتے ہیں، اور بہت بڑے دوسرے قسم کے پتے نکلتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، تنے کی چھال ہوتی ہے، اس سے بہت ساری امراض کی دوا، ان درختوں کے مختلف چیزوں سے جو ہے مختلف بیماریوں کی دوائیں بنتی ہیں۔ جیسے آپ نے اس سوال میں ابھی سمجھا کہ درخت ہمارے لیے کیسے فائدے مند ہوتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں درختوں، پودوں، پتوں، تنے، پھل، اس کی درخت کی جو چھال ہوتی ہے درخت کی، اس کی تمام چیزوں سے، اس کی جڑ سے جو ہے مختلف بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کی دوائیاں بنتی ہیں، جن کو حکیم جو ہیں وہ بناتے ہیں ان کے ذریعے، اور وہ مختلف امراض میں ہمیں شفا دیتی ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے شفا ہے، اور یہ سب چیز اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن سے ہمیں بہت ساری اس کو سمجھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو بھی امراض دنیا میں موجود ہیں ان کی دوائیاں اس دوائیوں کے بارے میں یہاں اس میں درج ہے، اس میں موجود ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ابھی تو آپ بچے ہیں، لیکن ابھی آپ اگر سوچیں، آپ چھوٹی جو آیتیں پڑھتے ہیں، جو قرآن کی جو چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔
اردو جب ہم اپنی مادری زبان میں جو ہم بولتے ہیں گھر میں، جیسے کچھ بچے اردو بولتے ہیں، کچھ پشتو بولتے ہیں، کچھ سندھی بولتے ہیں، جو بھی بول جاتے ہیں ان کو سمجھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اس طریقے سے ہم قرآن سے بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔